الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیار محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. آج 18 ذو الحجۃ الحرام ہے، بروز جمعہ ہے، اور آج کا دن وہ ہے کہ جس دن حضور سیدی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے. آج آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور آج آپ کی ہی حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ سیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور ان کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے جمعۃ المبارک کے سنتوں بر اجتماع میں شرکت کریں گے. آج انشاءاللہ حضور سیدی و آقائی و مولائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا مانگیں گے تو ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کر کے تو آج زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. صحابہ کرام وہ جماعت ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی پر، ہر ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کرم فرمایا ہے. اللہ سب سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. آپ قرآن پڑھ لیجئے سورہ بینہ، یہ 30ویں سپارے میں ہے، اور اس کی سب سے جو آخری صورت ہے نا، کہ جو سب سے آخری اس کی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے. ہر ایک مفسر قرآن نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں آ رہی ہیں آیتیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اسی وجہ سے جب ہم کسی بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ان صحابہ کرام میں سے جو کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جیسے عشرہ مبشرہ، تو یہ ہیں 10 صحابہ جنہیں سرکار نے جنت کی بشارت دی. اسی طریقے سے 4 یار ہم کو بولتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو یہ ان چاروں کا مرتبہ سارے صحابہ میں سے سب سے افضل ہے، اور ان چاروں میں سے بھی سب سے افضل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آج انہی جو حضور علیہ السلام کے رفیق ہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں، انہی میں سے جس طرح میں نے عرض کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنتے ہیں. آپ بڑے باحیات ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باحیات ہیں اور بڑے سخی تھے، بڑی سخاوت کرنے والے تھے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا، تو آج بھی ہمارے پاس مال ہے تو کیا ہے. ایسا کرنے والے کو تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری بات کیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. آپ کا مال تو کوڑی بھی آپ جو ہوتی ہے نا، وہ کھوٹی کوڑی نکالتے ہوئے آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو 2 کیا 10 اونٹ مال کے ورائے خدا میں فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے. ہم تو مال صدقہ کر کے ہمارے دل میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے
کہ 100 چلا گیا 1000 چلا گیا. کئی تو ایسے کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تو رائے خدا میں مال خرچ کرتے ہی نہیں. حقیقت بات نہیں کرتے خرچ. ایون جہاں فرض واجب ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. اپنے ماں کی خدمت نہیں کرتے. صحیح باپ پر مال خرچ کرنا ہوتا نہیں کرتے. بیوی بچے بیچارے وہ دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کے ترس رہے ہوتے ہیں مگر یہ مال خرچ نہیں کرتا. اور پھر کہتا ہے کہ ان کے پاس بھی تو مال تھا, وہ بھی سخی تھے, تو یہ ہے وہ ہے. اس کی اس بات میں کیا وزن ہے یا اس کی سچائی ہے؟ نہیں ہے. کہ تیرا تو مال تیرے بیوی بچوں کے پر صرف نہیں ہو رہا, اور عثمان غنی تو سرکار کی امت پر اپنا سارا مال لٹا دیا کرتے ہیں, سارا مال لٹایا کرتے تھے. آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک آپ کا تعارف پیش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں, یعنی گرینڈ سن ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بانجے لگتے ہیں. آپ کی بہن کے بیٹے ہیں, بانجے لگتے ہیں. سابقین اولین میں سے ہیں, یعنی کہ ابتدائی میں سے آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا, ہیزیٹیٹ نہیں کیا تھا, اسلام قبول کر لیا. آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں, 4 یاروں میں آپ ہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے یہ کے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دی ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, اور ان میں سے اگر کوئی وفات پا جاتی یا اس کا انتقال ہو جاتا, تو یکے بعد دیگرے میں اپنی 100 کی 100 ساری بیٹیاں عثمان کے نکاح میں پیش دے دیتا. یہ دیکھ لیجئے حضور علیہ السلام کی محبت. 100 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی حضور کی بارک, حضور فرماتے کہ میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسنین کریمین کے خالو ہیں, یہ ان کے خالو ہیں, یعنی کہ ان کی خالہ 2 خالہ ہیں نا, حضور کی 2 بیٹیاں جو حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں, اور حسنین کریمین کی امی جان شہزادی کنین فاطمہ تزارہ کی بہنیں ہیں نا, اس وجہ سے خالو ہوئے نا. تو اتنا قریب رشتہ, ان کی اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ہمیشہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. اینی وے حضور سیدی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کی اکثریت رائے سے, یعنی کہ ہر کسی نے یہ کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے. 12 سال تک آپ خلیفہ رہے, اور 18 ذل حجہ الحرام 35 ہجری کو آپ کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. He was martyred on the 18th of Zul Hajjah al-Haram. Usman Ghani. Today is the day when Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, the son-in-law of our Holy Prophet, peace be upon him, he passed away. So his name is Usman. Usman Ghani mean he was a rich person. Ghani mean he was a rich person. Zul Nurain, that means that the two lights. Zul Nurain, the combination of 2 lights. Why do we say Zul Nurain to Imam Hazrat Sayyidi Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhu? Because Rasul Pak sallallahu ta'ala alaihi wasallam one after another gave his daughter to the nikah, in the nikah to Hazrat Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhu. Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhu, he used to spend money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He never used to care that how much money he has left, money is left with him. No. He was just, this was one of his desire. This was one of his wish. And this was one of his
liked action, beloved action in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, to spend all his money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, Ghazwa Tabuk. Tabuk is an area called in Makkah, in Arab Sharif, where the battle took place between Muslims and non-Muslims. It was a very hot weather, very warm weather. And Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was present with other companions of Rasulullah Pak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nobody had anything to eat. They didn't have water, they didn't have anything to eat. And you can imagine that there was no mobile food service at that time. And there was no other facilities that you can bring and the delivery will come to your house. No, there was no these kind of facilities. Now you can imagine they didn't have anything to eat and they didn't have water to drink. Now Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Rasulullah Pak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam gave glad tidings news during the day. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I swear with the name who has the control on myself, that before sun is going to set, Allah subhanahu wa ta'ala will provide you sustenance. Allah will provide you sustenance. Hazrat Usman Ghani was listening. He was present in the Lashkar, in that army. He was present there. Suddenly, he went and he brought 8 camels full of food and presented in the court of Rasulullah Pak sallallahu ta'ala wa sallam. And he said, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam, this is a gift for your ummah and this is a gift for you, Ya Rasulullah. The narrator, he says, as soon as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard this, Rasulullah Pak sallallahu alaihi wasallam raised their hand in the court of Allah like this. We could see the hands were above the head of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was saying, Ya Allah, I am happy with Usman. Ya Allah, you become happy with Usman too. Ya Allah, मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, he narrates this hadith that night, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spent the whole night waking up. They never slept. And what was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doing on that night? As Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala, he says, on that night, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kept saying this. This was only the wording of Rasulullah. Ya Allah, become happy with Usman. Ya Allah, become happy with Usman. Throughout the whole night, पूरी रात हजूर ये फरमा रहे हैं, या अल्लाह उस्मान से राजी हो जा. अब आप गौर करें कि पूरी रात हजूर ये कर रहे हैं. अल्लाह अकबर. क्या शान है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की. और किसी ने क्या खूब लिखा है, अल्लाह से क्या प्यार, अल्लाह से किया प्यार है उस्मान गनी का. अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का. महबूबे खुदा यार है उस्मान गनी का. और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is the one that Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam gave him the glad tidings news of Jannat. Abu Musa Ash'ari, Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhu was given the news of Jannat in the life of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself said that Usman is from the people of Jannah. Yes. Now, Ashara Mubashara, what does that mean? Ashara means 10. Mubashara means good news. Ashara Mubashara, 10 people that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave good tidings news. And Usman Ghani is one of them. What was the good tidings news? You going to be millionaire? Are you going to have a Ferrari? You're going to have a big palace? Eh? No. That's not good news. For Muslims, that is not good news. That you're going to have $1 million. No, that is not good news. Good news for the Muslims, that when he is going to have a dream, and in his dream, in reality, he is going to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Pak is smiling at him and saying, I give you the good, glad tidings news of paradise, that you will go to paradise. When I wake up in the morning, Subhanallah, I'm going to go to paradise. You can say that I'm going to go to paradise. Why? Because devil can't come like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your dream, not anyone's dream. Now Rasulullah, this is a dream. But look in reality, in the life of Rasulullah, when 10 people were present in the court of Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says,
Abu Bakr min al-Jannah, Umar min al-Jannah, Usman min al-Jannah, Ali min al-Jannah, Abdul Rahman bil Jannah. Now all these 10 people, they were Rasul Pak mentioning their name and saying that these are the people from Jannah. Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, he is the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says that I was present with Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam in the garden of Medina, and there was a door. And suddenly there was a knock on the door. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said to me, "Iftah lahu wa bashirhu bil Jannah." Go open the door for him and give him the glad tidings of Jannah. Abu Musa Ash'ari, he said that I opened the door, I could see Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu was standing there. I opened the door and gave him the news, good news, and he thanked Allah subhanahu wa ta'ala. He came to the court of Rasul Pak. Again there was a knock on the door. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said to me, "Iftah lahu wa bashirhu bil Jannah." Go and open the door for him and give him the glad tidings news of Jannah. I went and opened the door. I could see Umar radiyallahu ta'ala anhu was standing there. As Umar radiyallahu ta'ala anhu, he became happy. He thanked Allah subhanahu wa ta'ala, came to the court of Rasul Pak. Now the third time, there was a knock on the door. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to me, "Iftah lahu wa bashirhu bil Jannah ala balwa tusibuhu." Go, open the door and give him the gliding time news of Jannah, and tell him that he is going to face hard time before he is going to die. He is going to face hard time before. And that's what happened. You know, on 18th of Zil Hajjah al-Haram, Hazrat Usman, today is 18th. Islamic calendar, today is 18th of Zil Hajjah al-Haram. Now, Usman Ghani, he was fasting on that day. He was fasting on that day. And now while he was fasting, his enemies, you can imagine the enemies at the time of Usman Ghani, then you can expect enemies these days as well. If the enemies can be a Muslims enemy, we're not talking about non-believers. These Muslims, they were two-faced people, hypocrite people. They were the enemies of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Na'uzu billah min zalik, they jumped on through the wall. They came in, the wife of Usman Ghani radiyallahu ta'ala, she screamed. Astaghfirullah, they slapped her. They slapped the wife of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. And they went up to Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, and while he was reading Quran, they killed him there and then, astaghfirullah. And you know, when he was reading Quran, the blood of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, the drops of the blood of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu fell on the ayats of the Quran when he was reading Quran. And you can find this, the beautiful copy of this Quran in Turkey. If you go there, there's a museum. You can find this copy there. Yeah? And that Quran Pak which Usman Ghani he was reading. Have you seen the death of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu? What did we learn from the life of Usman Ghani? Because my time is over. I don't know how to control the time. 20 minutes went like this. And I wanted to mention other things I couldn't even mention, to be honest with you. And I will request you to visit the website of dawatislami.net. Dawat Islami, DAWATEISLAMI.net. And you can download a book called Miracles of Usman Ghani. This book is in English, Arabic, Urdu, Persian, any language you choose, and you can download. You read that, please. This is my humble request to you. But what did you learn briefly from the life of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu? He was a generous. He used to spend money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He wasn't a tight like me and you. And stop giving example of Usman Ghani. Like me and you who give example of Usman Ghani was rich. So why if I'm a rich? But he was a rich and the doors of his wealth were open for Islam. But for me and for you, we can't even spend 10 pounds. When we're spending 10 pounds, we are so tight. And when we're going to spend 100 pounds, we're more tighter. Yeah? I have given, now I expect that people respect me because of my spending money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And Imam Sahib should make announcement that I am so and so has given so much money in the way of Allah. But Usman Ghani, he never had this wish that the people should respect him because he's spending money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody knew until Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to mention that Usman has done this, Usman has done this. And there were so many narrations you can read in the Quran, in the Hadith Mubarakah. The last thing which we heard and learned, that when he passed away, he was reading Quran.
Today's Muslims, they're passing away by watching film and dramas. They're driving a car, big car, pop music on, crushed, dead. And when the police is there and the relatives are there, the music is going on. Astaghfirullah. What kind of that is that? Is that the way of Usman Ghani radiyallahu ta'ala? No. Drug dealing, shooting, dead. Why? He's dead like this? Because he was dealing with a drug. And he died by dealing a drug. This is not the death of a Muslim. The death of a Muslim should be a pure death. If not reading by Quran, then reading by namaz. If not reading by namaz, then at least not committing sin. At least not committing sin. And when he's not committing sin, then inshallah ta'ala, when he goes to pass away, you can see on the social media, so many clips you can find, that the people when before they go to die, they go dying, they're reading La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Why? Because they save themselves from sins. If they don't save them from their sins, then they will be dying in the condition they have spent life in the same condition. So through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we have learned and heard about Usman Ghani radiyallahu ta'ala. Please, today is a day that he passed away. Learn about the companions of Rasulullah. Our majority of the youth, I can tell you, I guarantee you. You stop any youth out there and ask him, can you tell me briefly about Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala? He won't be able to tell you. You ask him how many daughters of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam there and the sons, they won't be able to tell you. वो कहते हैं bet करना हराम है. But I do it for your challenge. ये हराम वाला नहीं, challenge करता हूँ. अगर आप ना मुझे आप किसी को खड़ा करें और यहाँ को बता दें हुजूर की अज़वाज मुतहरात कितनी थी. What are the names of the wife of Rasulullah? How many children Rasulullah had? What are the names? I can tell you, they won't be able to tell you. Then we claim, I don't know what's going on, what's the problem? This is the problem. We don't have the knowledge of Islam. When these days comes, we don't learn from these days, and then we do it the way we like it, and then the problems are coming in our life, and we're blaming others. No, stop doing that. Come to the reality. Come to the knowledge of Islam. Come to the ways of the pious people of Allah, especially the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then you will find mercy in your life, inshallah. You will see your children will obey you, inshallah. You will see that Allah will remove difficulties away from your life, inshallah. Then you don't have to go to other people to ask for the dua. Allah will accept your own dua, inshallah. Why? Because you will be obeying the command of Allah through the beautiful ways of the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala. And then inshallah, when you're going to leave this world, Allah will let you die the way the pious people passed away from this world, by reading La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inshallah. May Allah give me and you all to figure upon. Ameen. Bijahi Nabi Ameen wa sallallahu ta'ala.